قال المؤلف رحمه الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. فتح اللہ علیک، بارک اللہ فیک۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو محرم ہے، احرام باندھے ہوئے شخص، وہ شکار نہیں کر سکتا، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ شکار کا مشورہ دے سکتا، خواہ وہ حرم کے اندر ہو یا حرم سے باہر ہو، شکار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی مکہ مکرمہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ اس قدر تعظیم ہو کہ شکار بھی نہیں کرنا، حرم کے اندر اور حرم کے باہر۔ اللہ پاک کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور فرمایا کہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ جب تک تم احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام، تری کا سمندر کا کر سکتے لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام۔ چنانچہ محرم نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ شکار کیا ہوا گوشت کھا سکتا، اگر وہ شکار اس کے لیے کیا گیا کہ محرم کھا لے، وہ گوشت بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ حدیث میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا، رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے حاجن۔ یہاں حاجن کا معنی حج کرنے نہیں، حاجن کا معنی قاصدن، قصد، کہ آپ مدینہ سے نکلے اور آپ کا قصد مکہ مکرمہ تھا، اور یہ سفر آپ کا عمرے کا تھا۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ والا سفر، جس میں حدیبیہ کا قصہ پیش آیا تھا۔ تو حاجن سے مراد حج کرنے نہیں، بلکہ حاجن کا معنی مکہ کا قصد لے کر آپ نکلے، اور یہ قصد اور یہ سفر آپ کا عمرے کا سفر تھا، جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فخرجوا معه، صحابہ بھی آپ کے ساتھ نکلے جن کی تعداد 1500 کے قریب تھی۔ فصرف طائفة منهم، آپ نے ایک لشکر کو، ایک چھوٹے سے گروہ کو، ان 1500 میں سے ایک چھوٹے سے گروہ کو پھیرا، اور اس گروہ ابو قتادہ بھی تھے، انہیں راستہ بدلنے کا ان کو حکم دیا اور فرمایا کہ خذو ساحل البحر، کہ تم سمندر کے ساحل کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرو، وہ اختیار کرو۔ مدینہ سے مکہ آنے کے 2 راستے، ایک راستہ جو طریق الہجرہ جس پر آج کل روڈ تعمیر ہے، بنا ہوا ہے، اور دوسرا ساحل سمندر کا راستہ، سمندر کے کنارے کنارے۔ تو آپ تو اسی راستے پر جا رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو، جن میں ابو قتادہ انصاری بھی تھے، آپ نے سمندر کے ساحل کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ آپ وہاں سے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو خبر ملی تھی کہ کچھ کفار فلاں راستے پر جمع ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے ان کا ارادہ کوئی شر کا ہو، لڑنے کا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو وہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اگر ایسی کوئی سازش تیار ہو رہی ہے
تو آپ وہاں سے گزریں، اور اگر ان کا مقابلہ کرنا پڑے اور ان کو روکنا پڑے تو آپ روکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سمندر کے ساحل کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ تم وہاں سے آؤ، ہم یہاں سے جاتے ہیں، حتیٰ نلتقی، حتیٰ کہ ہم آگے جا کر اکٹھے ہو جائیں گے اور مل جائیں گے۔ فاخذوا ساحل البحر، تو ان لوگوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ فلما انصرفوا احرموا كلهم، اور جب اس راستے پر چلتے چلتے اصل راستے پر آئے اور لوٹے، کیونکہ کوئی ایسا قافلہ ان کو نہیں ملا کفار کا جو کوئی سازش لے کر نکلا ہو، تو وہاں سے واپس لوٹے تو احرموا كلهم، تمام ان لوگوں نے احرام باندھ لیے۔ جو یہ ٹکڑا جو ایک ان کو اللہ کے نبی نے ساحل سمندر کا راستہ جو اپنانے کا حکم دیا تھا، ان سب نے بھی احرام باندھ لیے، الا ابا قتادہ، سوائے ابو قتادہ کے۔ فلم یحرم، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ انہوں نے احرام اس لیے نہیں باندھا کہ حج یا عمرہ اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، کہ فرضیت 9 ہجری کو نازل ہوئی، اس سے قبل عمرہ مسنون تھا، اور حج کی فرضیت 9 ہجری کو نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے 10 ہجری کو حج کر لیا، لیکن اس وقت تک حج یا عمرہ فرض نہیں تھا، تو ابو قتادہ انصاری نے احرام نہیں باندھا۔ فبینما ہم یسیرون، اسی طرح ان کا سفر جاری تھا، اذ رأوا حمر وحش، تو اپنے آگے انہوں نے جنگلی گدھے دیکھے، جنگلی گدھے۔ فحمل ابو قتادہ علی الحمر، تو ان جنگلی گدھوں پر ابو قتادہ نے حملہ کر دیا، کیونکہ وہ احرام میں نہیں تھے، باقی صحابہ نہیں کر سکتے تھے، وہ سب احرام میں تھے۔ فآخر منها اتانا، تو ایک گدھی اسے وہ شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فنزلنا فاکلنا، ہم سب نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہ گوشت تیار کیا۔ فاکلنا من لحمها، اور وہ گوشت کھایا۔ ثم قلنا، پھر یک لخت میں خیال آیا، ان ناکل لحم صید ونحن محرمون، ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے، محرم تو شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ فحملنا ما بقی من لحمها، چنانچہ جو گوشت باقی بچا تھا وہ ہم نے ساتھ اٹھا لیا، رکھ لیا۔ فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ عن ذلک، پھر نبی علیہ السلام تک پہنچے اور آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ راستے میں پیش آیا شکار کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منکم احد امرہ ان یحمل علیہ، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ انصاری کو حکم دیا کہ تم ان پر حملہ کرو اور شکار کرو؟ او اشارہ الیہ، یہ حکم نہ دیا ہو لیکن اشارہ ہی کیا ہو کہ ابو قتادہ وہ دیکھو شکار، اشارہ ہی کیا ہو، ایسا ہوا؟ صحابہ نے کہا نہیں جی، نہ کسی نے حکم دیا نہ کسی نے اشارہ کیا، بلکہ وہ شکار خود ابو قتادہ نے دیکھا اور خود حملہ کیا اور یہ شکار کر لیا۔ قالوا لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلوا ما بقی من لحمها، جو گوشت باقی بچا ہے وہ تم کھا سکتے، یعنی گوشت کھانا درست ہے، وہ تم کھا سکتے۔ ایک تو وہ شکار حدود حرم سے باہر تھا، دوسرا جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے نہ شکار کرنے کا حکم دیا نہ اشارہ کیا۔ چنانچہ ایسا شکار جو غیر محرم کرے وہ محرم کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کسی قسم کا اشارہ نہ کیا ہو اور اس شکار میں اس کا کوئی عمل دخل نہ ہو، کوئی رہنمائی کا یا اشارے کا یا حکم کا یا کہنے کا، ایسا کچھ نہ ہو، بلکہ اس غیر محرم نے وہ شکار اپنے لیے کیا ہو اور پھر وہ محرم کو کھلانا چاہے تو وہ کھا سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل معکم منہ شیء، کچھ گوشت بچا ہوا ہے تمہارے پاس؟ فقلت نعم، عرض کیا کہ جی ہاں بچا ہوا ہے۔ فناولته العضد فاکلها، تو اس کا ایک بازو جو ہے وہ ہم نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بھی وہ گوشت تناول فرمایا، اگرچہ آپ محرم تھے لیکن جو کہ اس شکار میں آپ کا کوئی عمل دخل یا مشورہ شامل نہیں تھا، اس لیے آپ نے تناول فرمایا۔